مکتوب نمبر 24 اس بیان میں کہ صوفی کائن بائن یعنی حقیقت میں حق تعالیٰ کے ساتھ اور ظاہر میں مخلوق کے ساتھ. کائن کا معنی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جڑا ہوا ہے. بائن کا معنی جدا ہے، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ظاہر سے مخلوق کے ساتھ. تو صوفی کائن بائن ہوتا ہے. اور یہ کہ بلا شبہ دل کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا، اور بے شک محبت ذاتیہ کا ظہور اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ محبوب کی طرف سے خواہ انعام حاصل ہو یا رنج و الم پہنچے، دونوں محب کے لیے برابر ہے. جس سے محبت ہوتی ہے وہ انعام دے تو بھی اچھی لگتی ہے، اچھا لگتا ہے. اس کی طرف سے کوئی آزمائش ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے. مقربین اور ابرار کی عبادت کے درمیان فرق، اور اسی طرح جو اولیاء مغلوب الحال ہیں اور جو مخلوق کو دعوت حق دینے پر مامور ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کے بیان میں محمد کلید خان کی طرف ارسال کیا گیا. یہ خط کا عنوان ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سید المرسلین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ و تسلیمات کے طفیل آپ کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے. المرء مع من احبہ، یہ حدیث شریف ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. پس وہ شخص مقبول اور برگزیدہ ہے جس کے دل میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کے سوا کسی اور کی محبت باقی نہ رہی ہو. تو جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے، تو پھر یہ بندہ اللہ کے ساتھ. اور وہ اس ذات تعالیٰ و تقدس کے سوا کسی اور کا طالب نہ ہو. پس ایسا شخص اللہ جل جلالہ کے ساتھ، کیونکہ حدیث پاک ہے نا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ، اگرچہ وہ بظاہر مخلوق کے ساتھ مشغول ہے، سارے معاملات مخلوق کے ساتھ لین دین کے کر رہا ہے، لیکن دل اس کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ. اور یہ کائن بائن صوفی کی شان ہے. تو دل سے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ظاہر کے ساتھ مخلوق ساتھ ملا جلا ہوا ہے. تو یہ کائن بھی ہے یعنی جڑا ہوا اللہ سے، بائن جدا بھی ہے، مخلوق سے جڑا ہوا ہے. یعنی حقیقت میں حق تعالی شانو کے ساتھ واصل اور مخلوق سے جدا ہے اندر سے. یا اس سے یہ مراد ہے کہ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہے اور حقیقت میں ان سے جدا ہے. یوں بھی عنوان دے سکتے ہیں کہ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ یہ مخلوق سے ملتا جلتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، مخلوق سے بولتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اوپر سے جڑا ہوا ہے، اندر سے جڑا ہوا نہیں ہے. اور قلب کی محبت کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ نے دل میں ایک محبت کی گنجائش رکھی ہے. پس جب تک اس کی محبت کا تعلق ایک ذات سے ہوگا، اس کے علاوہ قلب کو کسی سے محبت نہیں ہوگی. یہ محبت کا تعلق ایک سے ہی ہوگا. اور یہ جو اس کی خواہشات کی کثرت اور بے شمار چیزوں کے ساتھ اس کی محبت کے تعلق کا متعدد ہونا، مثلا مال، اولاد، سرداری، تعریف، لوگوں میں بلند مرتبہ ہونا دیکھا جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس کا محبوب ایک ہی ہوگا. اب یہ اشکال ہو رہا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں دل کی محبت ایک چیزوں سے ہوتی ہے، مجھے تو کئی چیزوں سے محبت ہے، اولاد سے بھی ہے، مال سے بھی ہے، عزت سے بھی ہے، شہرت سے بھی ہے، تو کتنی چیزیں ہو گئیں. تو حضرت فرماتے ہیں نہیں، محبوب ایک ہی ہے اس ان تمام میں، اور وہ اس کا اپنا نفس ہے. اصل محبوب ہے نفس. تو نفس کو جو چیزیں چاہیے وہ ان سے محبت کر رہا ہے، تو وہ اس کا محبوب ایک ہی ہوگا، اور وہ اس کا اپنا نفس ہے. اور ان سب چیزوں کی محبت اس کے اپنے نفس کے محبت کی شاخیں ہیں. اصل محبت نفس سے ہے، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے نفس ہی کے لیے چاہتا ہے، نفس کے لیے چاہ رہا ہے، اپنے لیے نہیں چاہ رہا. فی نفس ان اشیاء کو نہیں چاہتا. بس جب اس کو اپنے نفس کے ساتھ محبت نہیں رہے گی تو ان چیزوں کی محبت بھی اس کے نفس کے تابع ہونے کی وجہ سے خود ہی دور ہو جائے گی. نفس کی محبت ختم کر دو تو یہ چیزیں خود بخود ہی محبوب ہونا ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان حجاب بندے کا اپنا نفس ہے.
تو نفس ہی رکاوٹ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان آیا ہوا ہے، نہ کہ دنیا ہے۔ دنیا سے کے لیے تو دنیا سے تو بندہ محبت نفس کی خاطر کرتا ہے، دنیا سے خود براہ راست محبت نہیں کرتا، نفس سے اصل محبت۔ نفس کی محبت ختم کر دو، اللہ سے خود ہی جڑ جائے گی، کیونکہ دنیا فی نفس ہی بندہ کا مقصود نہیں ہے کہ وہ حجاب بنے، بلکہ بے شک بندہ کا مقصود اس کا اپنا نفس ہی ہے، تو لازمی طور پر بندہ کا نفس خود حجاب ہے، نہ کہ اس کے سوا کوئی اور چیز۔ بس جب تک بندہ اپنے نفس کی خواہش سے پوری طرح خالی نہیں ہوگا، حق تعالیٰ اس کی مراد نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد نہیں ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اس کے قلب میں نہیں سما سکتی، اور یہ اعلیٰ درجے کی دولت فنائے مطلق کے بعد ہی متحقق ہوتی ہے، جو کہ تجلی ذاتی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی جب آئے گی تو پھر فنائے مطلق، فنائے کامل اس کو نصیب ہوگی، اور فنائے کامل جب نصیب ہوگی پھر نفس کی محبت ختم ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو ملے گی، کیونکہ ظلمات یعنی اندھیروں کا پوری طرح دور ہونا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سورج طلوع ہو کر پوری طرح روشن نہ ہو جائے، اور وہ ہے تجلی ذاتی حق تعالیٰ کی۔ پس جب یہ محبت، جس کو محبت ذاتیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، حاصل ہو جاتی ہے، تو محب کے نزدیک محبوب کا انعام اور رنج و الم دینا برابر ہو جاتے۔ جب یہ محبت حاصل ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ محبت دیں، انعام دیں یا تکلیف دیں برابر ہیں، اور وہ حق تعالیٰ سبحانہ کی عبادت خاص اسی کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا۔ اب جس کو محبت ذاتی نصیب ہو جائے گی تو وہ جب اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ پھر اللہ کے لیے کرے گا، اپنے نفس کے لیے نہیں کرے گا۔ نفس کے لیے کون کرتا ہے؟ نفس کے لیے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ کرتے ہیں کہ نفس کے لیے بات کرنے کا معنی یہ ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے گی، تو رزق تو نفس کے لیے چاہ رہا ہے، میرے کاروبار کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، 2 نفل اس لیے پڑھ رہا ہے، تو یہ نفس کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ حرام نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے اعمال کرنا اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے، نمازیں پڑھنا، وظیفے کرنا منع نہیں ہے، شریعت نے ہماری کمزوری کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے، لیکن کمال والا درجہ حاصل نہیں ہے، کہ یہ علامت ہے کہ محبت ذاتی حاصل نہیں ہے۔ محبت ذاتی جب حاصل ہو جاتی ہے پھر بندے کی نظر ان چیزوں سے ہٹ جاتی ہے، پھر ایک اللہ کی طرف ہو جاتی ہے کہ یہ چھوٹی نیت ہے کہ میں اتنی بڑی عبادت ان چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے کروں، میں اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے کروں گا، باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ دے دے، میرے مقصود بنا دے تو اس کا کام، نہ بنائے تو اس کا کام، پھر اس کی نظر اونچی چلی جاتی ہے، یہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں اس کو، یار میں اتنے بڑے عبادت کو ان چھوٹی چھوٹی مقاصد کے لیے استعمال کروں۔ تو یہ ہے کہ وہ پھر عبادت، وہ حق تعالی سبحانہ کی عبادت پھر خاص اسی کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا۔ یعنی وہ عبادت اپنے اوپر انعام طلب کرنے اور اپنے آپ سے رنج و الم دور کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ اب ہم غور کریں، کتنے لوگ ہیں جو کتنے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، روزانہ ہزاروں دفعہ استغفار پڑھتے ہیں، ہزاروں مرتبہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ہزاروں دفعہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، کس لیے؟ کوئی پریشانی ہے، کسی نے بتا دیا اتنی 1000 دفعہ آیت کریمہ پڑھا کرو، پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اور جائز ہے، شریعت میں منع نہیں ہے، اگر کیونکہ یہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اگر یہی پریشانی دور کرنے کے لیے کوئی معاذ اللہ ناجائز کام کرتا تو گناہ ہونا تھا۔ اب یہ اچھا کام کر رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے اس پر، اس کو آیت کریمہ پڑھنے پر، لیکن یہ اونچی نیت والا نہیں ہے، یہ محبت ذاتیہ والا نہیں ہے۔ محبت ذاتیہ والا شخص وہ ان چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ کہ یہ بہت چھوٹی نیت ہے کہ میں اتنے 1000 دفعہ، تو 1000 دفعہ جو درود شریف پڑھنا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، تو اللہ کے لیے کیوں نہ پڑھ لو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ایک اللہ کے ولی، اب کام تو وہی کر رہے ہیں، وہ بھی وہی کر رہا ہے، وہ بھی وہی عبادت وہی کر رہا ہے، لیکن دونوں کی عبادت کی قیمت اب برابر نہیں لگ رہی۔ وہ مفادات والی عبادت ہے، یہ خالص محبت و ذاتیہ والی عبادت، کیونکہ یہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں۔ ہاں، تو یہ
وہ اپنے اوپر انعام طلب کرنے اور اپنے آپ سے رنج و الم دور کرنے کے لیے نہیں کرتا، کیونکہ یہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں۔ یعنی وہ اللہ رنج دے، تکلیف دے یا انعام دے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، بس میرا محبوب مجھے چاہیے، وہ عبادت اسی کے لیے کرتا ہے۔ اور یہ مرتبہ مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ جو مقربین ہوتے ہیں وہ عبادت ذات کے لیے کرتے ہیں، وہ مفادات کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ ابرار یعنی عام نیک لوگ، ابرار محبت ذاتیہ کی سعادت سے کامیاب نہ ہونے کے باعث حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت خوف اور طمع کے لیے کرتے ہیں، یعنی مزید تھوڑے سے اور اونچے چلے جائیں کہ چلو دنیاوی مقاصد تو نہیں ہے، اس کو عبادت سے کوئی دنیاوی غرض تو نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ اللہ مجھے عذاب دے گا اگر میں عبادت نہیں کروں گا، تو اللہ کے ڈر سے کر رہا ہے، تو یہ بھی ابھی کہتے ہیں چھوٹی نیت، اس سے بھی اونچا چلا جائے۔ یا یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی، جتنی زیادہ عبادت ہو جائے گی اتنا ثواب زیادہ اکٹھا ہو جائے گا اور اتنا اجر بڑھ جائے گا، تو جنت اتنی دیر اچھی ہو جائے گی، یہ بھی غرض کے لیے ہے، اس سے بھی اونچی نیت لے جائے، جنت اور دوزخ کے طمع اور خوف کو بھی نیچے نکال دے، یہ ہے مقربین، اس معیار کا یہ عبادت۔ اور یہ دونوں یعنی خوف اور طمع اس کے اپنے نفسوں کی طرف لوٹتے ہیں، یہ بھی تو نفس کی خواہش ہے نا، طمع کے لیے ہے، چاہے وہ طمع دنیا کی ہو، جنت کی ہو، طمع ہی ہے، ڈر دنیا کی تکلیفوں کا ہو یا دوزخ کا ہو۔ پس لا محالہ ابرار کی نیکیاں مقربین کی نسبت سے برائیاں ہیں۔ مقربین سے پوچھیں کہ یہ لوگ نیکی کر رہے ہیں، مقربین کہیں گے تو گناہ کر رہے ہیں، یہ تو اپنے نفس کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ ان کو برائیوں میں شمار کریں گے۔ جس نیت سے ابرار نیکیاں کر رہے ہیں وہ محبت ذاتیہ کی خاطر کر رہے ہیں، لہذا ابرار کی نیکیاں ایک لحاظ سے برائیاں ہیں اور ایک لحاظ سے نیکیاں ہیں، ان کی جو ابرار کی ہیں، اور مقربین کی نیکیاں خالص اور محض نیکیاں ہی ہیں، اس لیے مقربین کے درجے بھی بلند ہیں۔ پس مقربین میں سے بعض وہ ہیں جو بقائے اکمل کے حصول اور عالم اسباب میں نزول ثابت ہونے کے بعد بھی خوف اور طمع کی وجہ سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی مقربین میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جب ایک دفعہ ان کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، بقائے کامل مل گئی، پھر ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے واپس رجوع کرایا جاتا ہے اور وہ مخلوق کے اندر مل گھل جاتے ہیں، اور ان کو پھر خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے، اور پھر وہ لگتا ہے کہ خوف کے لیے عبادت کر رہے ہیں، بظاہر ان کا یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے جب وہ عالم اسباب میں واپس لوٹتے ہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے، لیکن ان کا خوف اور طمع ان کے اپنے نفسوں کی طرف نہیں ہوتا۔ اب ان کا خوف جو اب ان کو نصیب ہو رہا ہے ابرار کے خوف سے مختلف ہے، ابرار بھی خوف سے کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا ابرار کا خوف اپنے نفس کی خاطر ہے، ان کا اپنے نفس کی خاطر نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنا باریک فرق، بلکہ بلا شبہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس کی رضامندی کی طمع کرتے ہوئے اور اس کے غضب اور ناراضگی سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں۔ ابرار بھی ڈر رہے تھے کس سے؟ دوزخ سے، کہ ہم دوزخ میں نہ چلے جائیں، اور مقربین بھی ڈر رہے ہیں دوزخ سے نہیں، اللہ کی ناراضگی سے۔ ابرار کو بھی امید تھی، جنت کی امید تھی، لالے تھی کہ عبادت کریں گے تو جنت ملے گی، مقربین کو بھی امید ہے عبادت پر، جنت کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی۔ تو کیسی یہ نفیس ان کی نظر ہے مقربین کی۔ تو ان کا طمع ان کا طمع، ان کا خوف ان کا خوف، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور اسی طرح وہ بے شک جنت کو اس لیے طلب کرتے ہیں کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا مقام ہے۔ مقربین اگر جنت بھی مانگتے ہیں تو مزے کرنے کے لیے نہیں کہ وہاں لذتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، انعامات ہوں گی، اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہاں وہ اللہ کی رضا ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا گھر ہے، نہ کہ اپنے نفس کی لذت کے لیے، اس لیے وہ نہیں مانگتے۔ اور وہ دوزخ سے اس لیے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کی جگہ ہے، نہ کہ اپنے نفسوں سے اس کے رنج اور الم کو دور کرنے کے لیے، اس لیے نہیں مانگتے۔ اس لیے جو دنیا میں مجنون ہیں، پاگل ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں، تو ان کا امتحان ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں امتحان لے کر ان کا جنتی دوزخی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مختلف اقوال ہیں،
تو ایک قول یہ کہ امتحان کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ ان کو فرمائے گا جاؤ دوزخ میں چھلانگ لگا دو، دوزخ میں چھلانگ لگا دو. تو کچھ سوچے سمجھے بابا جب اللہ کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے سوچنے کی، وہ جاتے چھلانگ لگا دیں گے. بس اللہ کا حکم ماننا ہے. وجہ سمجھ میں آیا نا، ہم پوچھیں کہ ہمارا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، ہم نے تو اللہ کی ماننی ہے. اور کچھ پوچھنے کھڑے ہو جائیں گے یا اللہ ہمارا قصور کیا ہے، کیوں دوزخ میں ڈال رہے ہیں، میں تو جرم کوئی نہیں ہے. بس اللہ فرمائیں گے یہی تمہاری غلطی اور یہی ان کی کامیابی، کہ اگر تمہیں عقل دے دیتا دنیا میں، پاگل نہ بناتا، تو تم نے اپنی عقل کے پیچھے چلنا تھا اور انہوں نے میری مرضی کے پیچھے چلنا تھا. تو ان کو کہا وہ فوراً چلے گئے، تم اڑ کے کھڑے ہو گئے، تمہاری وجہ سمجھاؤ، تو وہ کامیاب ہو گئے، تم ناکام ہو گئے. یہ ہے ابرار اور مقربین کا فرق. کیونکہ یہ اکابر اپنے نفسوں کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں، یعنی مقربین، اور محض حق سبحانہ و تعالی ہی کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں. اور مقربین کے مرتبوں میں یہ مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. مقربین کے مرتبوں میں یہ مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. اور اس مرتبہ والے بزرگ کو مرتبہ ولایات خاصہ کے حصول کے بعد مقام نبوت کے کمالات میں سے پورا حصہ حاصل ہو جاتا ہے. نبی نہیں ہوتا لیکن نبوت کے جو برکات ہیں، نبوت کے جو کمالات ہیں، اس کا ایک حصہ تھوڑا سا اس کو مل جاتا ہے جو اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے. اور جو شخص عالم اسباب کی طرف نزول نہیں کرتا وہ اولیاء مستحلقین یعنی مغلوب الحال اولیاء میں سے ہو جاتے. مقربین میں سے جو اللہ کے ساتھ واصل ہوئے، فنائے حقیقی تک پہنچے اور وہیں رہ گئے، مخلوق کی طرف ان کا نزول نہیں ہوا، عالم اسباب کی طرف نہیں اترے، وہ مغلوب الحال ہو جاتے. اس کو مقام نبوت کے کمالات میں سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام مغلوب الحال نہیں تھے، اور انبیاء علیہ السلام ظاہر میں مخلوق کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے. تو اس لیے کمالات نبوت میں سے حصہ اس کو ہے جو نزول کرتا ہے اور مخلوق کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور دعوت میں کرتا ہے. لہذا وہ تکمیل اور ارشاد کے قابل بھی نہیں ہوگا جو مغلوب الحال ہے. مقام کمالات نبوت میں سے بھی اس کو حصہ نہیں ہے اور ارشاد کے بھی قابل نہیں ہوگا، بخلاف پہلے شخص کے، یعنی جو مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ جو ہے کمالات نبوت میں سے بھی حصہ پاتا ہے اور صاحب ارشاد بھی ہوتا ہے. اس سے اللہ پاک دین کی ہدایت کا کام بھی لیتے ہیں. ربنا رزقنا اللہ سبحانہ وتعالی محبت ہؤلاء الاکابر بحرمت سید البشر علیہ وعلی آلہ واتباہ من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها فإن المرء مع من احب والسلام اولا وآخرا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ اور ذرا نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.